بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن سہل نجاری ابو طلحہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ رمیسہ بنت ملحان ام سلیم نجاریہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی ہیں تو وہ فرط مسرت سے اچھل پڑے، اور ان کی یہ خوشی کچھ زیادہ حیران کن بھی نہیں تھی، کیونکہ ام سلیم ایک پاک دامن، سنجیدہ و باوقار، عاقلہ اور مجموعہ صفات خاتون تھیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ دوسرے خواہش مندوں سے پہلے ہی ان کو نکاح کا پیغام دے دیں، اور ان کو اس بات کا پورا اطمینان تھا کہ ام سلیم ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتی ہیں، کیونکہ وہ مردانگی کا کامل نمونہ، معاشرے میں اونچے مقام کے مالک اور ایک دولت مند شخص تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے قبیلے بنو نجار کے مشہور شاہ سوار اور یثرب کے معدود چند اور نامور تیر اندازوں میں سے تھے۔ یہ سب سوچ کر ابو طلحہ ام سلیم کے گھر کی طرف چل پڑے، لیکن راستے میں ان کو خیال آیا کہ ام سلیم مکہ سے آئے ہوئے داعی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی اور ان کے دین کی پیروی اختیار کر چکی ہیں، مگر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ کیا ان کا پہلا شوہر جس کا ابھی انتقال ہوا ہے اپنے آباء و اجداد کے دین پر کاربند اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دعوت سے بے تعلق نہیں تھا؟ ابو طلحہ نے ام سلیم کے دروازے پر دستک دی اور ام سلیم نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس وقت ان کا لڑکا انس بھی وہاں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے بات چھیڑ دی اور حرف مدعا زبان پر لائے، لیکن اس وقت وہ سخت حیران ہوئے جب ام سلیم نے ان کی توقع کے خلاف جواب دیا۔ ابو طلحہ، آپ جیسے شخص کی بات رد نہیں کی جاتی، لیکن جب تک آپ کفر پر قائم ہیں میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ ام سلیم بہانہ کر رہی ہیں، دراصل وہ کسی ایسے شخص کو میرے اوپر ترجیح دے چکی ہیں جو مال اور افرادی قوت کے لحاظ سے مجھ سے برتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ام سلیم، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے میرے انکار کی اصل وجہ؟ ام سلیم نے پوچھا۔ سونا، چاندی اور مال و دولت، ابو طلحہ نے جواب دیا۔ سونا چاندی؟ ام سلیم نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، ابو طلحہ نے کہا۔ ابو طلحہ، میں آپ کو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں سونا چاندی اور مال و دولت کے بغیر آپ سے نکاح کر لوں گی اور آپ کے اسلام کو اپنا مہر قرار دوں گی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ابو طلحہ کا ذہن اپنے بت کی طرف منتقل ہو گیا، جس کو انہوں نے نہایت نفیس اور قیمتی لکڑی سے تراشا تھا اور قبیلے کے دوسرے رئیسوں کی طرح اسے اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے گرم لوہے پر مزید ضرب لگائی۔ ابو طلحہ، کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ جس معبود کی پرستش کرتے ہیں وہ زمین سے اگا ہوا ہے؟ کیوں نہیں، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ ابو طلحہ کے لہجے میں قدرے ندامت تھی۔ تو کیا آپ کو کبھی اس بات پر شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو معبود بنا کر آپ اس کی پوجا کرتے ہیں اور اسی درخت کے دوسرے ٹکڑے کو کوئی دوسرا شخص آگ جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرتا اور اس سے کھانا پکاتا ہے؟ انہوں نے ایک لحظہ رک کر کہا، ابو طلحہ، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر راضی ہوں، اور اس صورت میں اسلام کے سوا میں آپ سے کسی مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آخری اور بھرپور ضرب لگائی۔ مجھے دائرہ اسلام میں کون داخل کرے گا؟ ابو طلحہ نے پوچھا۔ یہ کام میں خود کر لوں گی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ ابو طلحہ نے وضاحت چاہی۔ وہ اس طرح کہ آپ اپنی زبان سے کلمہ حق ادا کرتے ہوئے اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر آپ اپنے گھر جائیں اور اپنے بت کو توڑ کر پھینک دیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر ان کا چہرہ فرط مسرت سے جگمگا اٹھا اور وہ بے ساختہ بول پڑے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر انہوں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا۔ مسلمان اس نکاح کے متعلق کہتے تھے کہ ہم نے آج تک کسی مہر کے بارے میں نہیں سنا جو ام سلیم کے مہر سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہو۔ انہوں نے اسلام کو اپنا مہر قرار دیا، اور اس روز سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جماعت میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے اپنی غیر معمولی اور بے مثال صلاحیتیں اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ وہ ان 70 افراد میں سے تھے جو بیعت عقبہ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، اور وہ ان 12 آدمیوں میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانان یثرب کا نقیب بنایا تھا۔ وہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور ان میں غیر معمولی شجاعت و جوان مردی کا مظاہرہ کرتے رہے، لیکن ان کا سب سے بڑا اور ناقابل فراموش دن یوم احد ہے، جس کی روداد ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت تھی، ایسی محبت جس کی جڑیں ان کے دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی تھیں، ایسی محبت جو ان کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتی تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ نہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے سے کبھی آسودہ ہوتے، نہ آپ کی پیاری باتیں سننے سے سیراب ہوتے، اور جب کبھی تنہائی میں آپ کے پاس ہوتے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہتے، میری جان آپ پر قربان ہے، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال ہے۔ جنگ احد میں جب ایک موقع پر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے، اور مشرکین نے ہر طرف سے آپ پر دعویٰ بول دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک توڑ دیے، پیشانی اور ہونٹوں کو زخمی کر دیا، اور چہرہ مبارک کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بالکل پست ہو گئے، اور وہ دشمنوں کے سامنے شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ اس کٹھن وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف چند آدمی رہ گئے تھے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں پیش تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ایک مضبوط اور غیر متزلزل پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے تیروں اور نیزوں سے بچنے کے لیے ان کی آڑ لے رکھی تھی۔ انہوں نے کمان کی تانت چڑھائی، اور اس طرح تیر جوڑ جوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے کفار پر تیروں کی بارش کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے سے جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے تو وہ زخمی ہونے کے خوف سے یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے ہٹا دیتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کی طرف نہ جھانکیں، کہیں وہ آپ کو زخمی نہ کر دیں، میری گردن آپ پر نثار، میری جان آپ پر فدا، میں آپ کے آگے سینہ سپر ہوں۔ جس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے مواقع پر بے دریغ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر رہتے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کے ہر موقع پر اپنا مال خرچ کرنے میں کبھی کوتاہی سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے کہ ان کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ تھا جو اپنے درختوں کی کثرت، پھلوں کی عمدگی اور پانی کی شیرینی کے لحاظ سے یثرب کے تمام باغوں سے اچھا تھا۔ ایک روز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھنے سائے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک خوشلہان پرندے نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، جس کے پر سبز، چونچ سرخ اور پاؤں رنگین تھے۔ وہ درختوں کی شاخوں پر خوشی سے چہچہاتا، رقص کرتا اور پھدکتا پھر رہا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظر اتنا بھلا معلوم ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کی دلکشی میں کھو گئے۔ جب ان کی توجہ نماز کی طرف واپس آئی تو وہ بھول چکے تھے کہ انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 2، 3، وہ سوچتے رہ گئے مگر کچھ یاد نہیں آیا۔ وہ نماز ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے نفس کی شکایت کی، جس کو باغ، اس کے گھنے سائے اور سایہ دار درختوں اور اس کے خوش نوا پرندے نے نماز سے غافل کر دیا۔
پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گواہ رہیں، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، آپ اس کو جس مصرف میں چاہیں صرف کریں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی صائم النہار اور مجاہد فی سبیل اللہ کی حیثیت سے گزاری، اور اسی حالت میں انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 سال زندہ رہے۔ یہ پوری مدت انہوں نے روزہ کی حالت میں گزاری، اور ایام عیدین کے سوا جن کے روزے حرام ہیں انہوں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ انہیں کافی طویل عمر ملی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، لیکن یہ ذوق بھی ان کے جذبہ جہاد کو سرد نہیں کر سکا۔ وہ بڑی پابندی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اور اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کی فوجی مہمات میں شریک ہوتے تھے۔ انہی میں سے ایک مہم وہ تھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے بحری جنگ کا ارادہ کیا تو انہوں نے بھی اس میں شرکت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کر ان کے لڑکوں نے کہا، ابا جان، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کافی جہاد کر چکے ہیں، اب آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ عمر جہاد کی نہیں ہے، اب آپ آرام کریں اور ہمیں چھوڑ دیں، ہم آپ کی طرف سے جہاد میں حصہ لیں گے۔ مگر وہ نہیں مانے، اور انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ اس نے عمر کی تحدید کے بغیر نکلنے کا حکم دیا ہے، خواہ ہم بوڑھے ہوں یا جوان۔ اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ بحری جہاز میں سوار سمندر کا سفر کر رہے تھے، سخت بیمار پڑے اور اسی بیماری میں اپنے رب سے جا ملے۔ انتقال کے بعد ان کو دفن کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی جزیرے کی تلاش میں تھے، مگر 7 روز سے پہلے ان کو اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ اس دوران ان کی لاش کپڑے سے ڈھکی ہوئی ان کے درمیان رکھی رہی، اور اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں واقع ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بڑے آرام سے سو رہے ہیں، اور ان کو ان کے اہل و عیال اور ملک و وطن سے بہت دور سمندر کے درمیان دفن کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، اور ہمیں ان کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔